نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. مائی یوٹیوب فیملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں پر قرآن پاک کے حقوق. مسلمانوں پر قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں. جس طرح انسانوں پر حقوق ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے مسلمانوں پر حقوق ہے. ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. قرآن پاک کے جو حقوق ہیں وہ مسلمانوں کے فرائض ہیں جن کو ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. نمبر 1، ایمان و یقین. مسلمانوں پر قرآن پاک کا پہلا اور اہم ترین حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان لایا جائے، ایسے مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے. سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. قرآن پاک کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، یعنی کہ اس میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. کہ جب بھی اس کو مانا جائے تو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا شک کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو دل اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کو مانے، اس کا اقرار کریں. نمبر 2، تلاوت. مسلمانوں پر قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی تجوید کے قواعد کے ساتھ اور خوش لحانی کے ساتھ خوبصورت انداز سے اس کو پڑھا جائے. قرآن پاک کا ادب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اسے خاموشی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ سنا جائے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. نمبر 3، غور و فکر. قرآن پاک کا مسلمانوں پر تیسرا اور اہم ترین حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، ایسے سمجھا جائے جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں ان کا مقصد ہم تک واضح ہو جائے کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور اس کا جیسے کہ یہ قرآن پاک اہل عرب کے لیے نازل ہوا تھا تو ان کی زبان عربی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا. اب اگر ہمیں عربی زبان کی سمجھ نہیں ہے تو ہمیں جو زبان آتی ہے ہم اس میں اس کا ترجمہ کریں اور اس کو سمجھیں. نمبر 4، چوتھا اور اہم ترین حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے جیسا کہ ان پر عمل کرنے کا حق ہے. ہماری انفرادی زندگی میں قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ ہماری ہر رائے اور ہر فیصلہ قرآن پر مبنی ہو، اور اجتماعی زندگی میں قرآن پر عمل کی صورت قرآن کے عطا کردہ نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا ہے. قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس قرآن پاک کے مطابق ڈھال سکیں. تو اس لیے قرآن پاک کا یہ حق ہے مسلمانوں پر کہ وہ اس کے احکامات پر عمل کریں. پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ ہم اس کی تبلیغ و اشاعت کریں، کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اللہ کے اس کلام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ اللہ کا یہ کلام پاک ہر خاص و عام تک پہنچ جائے. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری اور حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کو پہلے تو خود سیکھیں اور پھر اس کی اشاعت کریں، اس کو دوسروں تک پھیلائیں. جن کو قرآن پاک کا علم نہیں ہے ان تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں. یہ جو قرآن پاک کے مسلمانوں کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تو قرآن مجید کی روح سے ہماری کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہ کرنا قرآن مجید کو ترک کر دینے، یعنی کہ اس کو چھوڑ دینے کے برابر ہے.
سورہ الفرقان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فریاد نقل ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، یعنی کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، یعنی کہ میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن پاک کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تصدیق نہ کرنا، اس میں غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس سے منہ موڑ کر دوسری لغویات اور حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی کہ قرآن پاک کے حقوق کو ادا نہ کرنا قرآن پاک کو چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر قرآن مجید کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اگر انہیں ہم ادا نہیں کر رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول اور فریاد کا اطلاق ہم پر بھی ہوگا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز قیامت ہمارے خلاف مدعی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور قرآن مجید میں 2 مقامات پر قرآن مجید کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کو قرآن کی تکذیب قرار دیا گیا ہے۔ آپ لاکھ سمجھیں کہ آپ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی اپنی استطاعت کے مطابق نہیں کر رہے تو در حقیقت لاشعوری طور پر ہم قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں۔ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ ہے جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات سے ہمیں لرز جانا چاہیے، کام جانا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں نہ ہو جائے۔ زبانی کلامی تو ہم اس کلام کو، اس قرآن کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس پر ایمان لانا ہمارے لیے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم حامل کتاب ہیں، ہم حامل قرآن ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم پر جو قرآن پاک کے جو حقوق عائد ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ یعنی حامل کتاب الہی ہونے کے باوجود اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا بھی اس کا عملی انکار ہے، یعنی کہ ہم عملی طور پر اس کا انکار کریں، عملی طور پر اسے جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص کو ان حقوق کو ادا کرنے کی اپنی امکانی حد تک بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آخر میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کو قرآن پاک کے حقوق کے بارے میں علم نہیں وہ ان کو جان سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔